بطول کہتے کسے ہیں؟ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ ہاتھ مجھے اونچا ہے کہ جو خیرات والا ہو، ہر ہاتھ کو تو خیرات ملتی نہیں ہے۔ بادشاہ حسین عزت دیتے، شہزادی کونین عزت دے، آقا زادی عزت دے، بی بی کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ ہاتھ حسین کی ذری پہ مس ہو۔ بعد سے میں نے پہلا جملہ کہا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ صدر پھر سن لیجئے گا، میں نے یہ جملہ نہیں کہا جو کعبے جتنی پاک ہو، میں نے کہا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جس بندے کے ذہن میں ہلکا سا شک ہے، خلش ہے، تھوڑی سی بھی دڑار دل میں آئی ہے، وہ بندہ جسے مانتا ہے اسے اس کی قسم ہے وہ اب بھی مجلس سے اٹھے گا، وہ بارگاہ سے قرآن لے کے آئے گا، اس کی واپسی کا میں ممبر پہ انتظار کروں گا، وہ قرآن ممبر پہ رکھے گا، اہلیان ڈیرہ کے سامنے قرآن کھولیں گے، پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، تو خدا نے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا طہر بیتی ابراہیم، تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی، گھر توحید کا تھا، ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھ کے زہرا کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ آواز انما یرید اللہ لیصبحکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت۔ بادشاہ حسین عزت آواز تھوڑی کی مالک عزت جو کعبے سے بڑھ کے پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ یہ ایک تعارف کی جھلک ہے حسین کی ماں کی۔ اور یہ جو لفظ بطول میں نے کہا، یہ لفظ بطول نام نہیں، یہ لفظ بطول عہدہ ہے۔ جیسے مردوں میں نبوت، خلافت، رسالت، ولایت اور امامت ہوتے، مستورات میں ایک عہدہ ہے جسے بطول کہتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہے، ممبر کی تہذیب ملحوظ خاطر ہے، میں جملہ بدلوں۔ بطول کہتے کسے؟ جسے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روکے، جس بندے کو سمجھ نہیں ہے اس کے لیے جملہ آسان کروں، شریعت میں جس مزدور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو ہر لمحہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں، جو ایک لمحے کے لیے نجس نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی مجلس میں بیٹھا ہے، کتاب کا نام صحیح بخاری ہے، باب کا نام باب مناقب فاطمہ ہے، کتاب ممبر پہ لے کے آؤ۔ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی، اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آئی، اور ایک نبی کی بیوی سے آ کے انہوں نے پوچھا کہ تو بھی اسی گھر میں رہی، زہرا بھی اسی گھر میں رہی، تو بیوی ہو کے بطول نہیں، وہ بیٹی ہو کے بطول کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلاۃ العصر، میں تمہیں بتاؤں کہ بطول کتنی پاک ہے۔ ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا، اور عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ کے کھڑی ہو۔ جس کے بیٹے مصلی پہ آئے، جس کے شہزادے مصلی پہ آئے، اور ہر شیعہ جانتا ہے کہ امام حسن کا ظہور ہوا تھا 15 رمضان کو، ظہرین کے وقت، نہ روزہ ٹوٹا، جو بول سکے اسے احمد فرما، نہ بی بی کا مصلی چھوٹا۔ بطول ہے حسین کی ماں۔ اس سے پہلے یہ عہدہ اللہ نے ایک نبی کی ماں کو دیا، جناب مریم خاتون، مریم بطول ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کہا کہ بطول عہدہ ہے تو یہ عہدہ جناب مریم کے پاس بھی اور جناب سیدہ کے پاس بھی، فرق ہے۔ مریم ہے بغیر شوہر کے بطول، تھکے تو میں چھوڑوں، جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو شوہر کے ساتھ بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ نہیں، مجھے گلہ ہے ہی نہیں، مجھے شکوہ ہی نہیں، یہ جملہ ہی سخت تھا، ہر بندہ گہرائی میں گیا ہی نہیں۔
اگلا جملہ بھی آسان ہے اور مجھے توضیح کی ضرورت بھی نہیں. میں نے پہلا جملہ کہا مریم ہے بغیر شوہر کے بتول، سیدہ ہے شوہر کے ساتھ بتول. اگلا فرق سمجھا دیتا ہوں. مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم. مریم کا صرف ایک عیسیٰ معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. زمانے کو پتہ چل جائے گا چھوٹی بتول کون ہے اور بڑی کون ہے جب مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا. وقت نماز کا ہوگا، زہرا کا بیٹا کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا مصلی پہ آ. عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤ. میرے 12ویں کے قدموں پہ عیسیٰ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا عقیدے ٹھیک کرو. جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے؟ جس کا آخری بیٹا مالک حسین عزت و سلام. مریم بتول ہے لیکن چھوٹی. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مریم کے پاس صرف ایک نسبت ہے، مریم یک نسبت عزیز، زہرا سے نسبت عزیز. قبلہ مریم کے پاس صرف ایک نسبت، عیسیٰ کی ماں. سیدہ کے پاس نسبتیں بھی 3، رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار. جس کے گھر میں اتنے سردار رہتے ہوں اس کا مقابلہ کمیوں سے تو ہو ہی نہیں سکتا. کما حقہ ہوا بھی تعارف زہرا نہیں ہوا. یہ ذہن میں رکھیے. زمانے نے سمجھا کہ شاید ایک مستور کو بتول کہتے ہیں. سطر خواص کے لیے ہے لیکن خواص کا صدقہ عوام کی نظر کرنے لگے. اللہ کے چھپے ہوئے راز کو زہرا کہتے ہیں. یہ جو آپ کو ممبر سے بار بار سنایا کہ سلمان آتا تھا اور دہلیز پہ داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا. میں نے کبھی ممبر پہ لفظ جھاڑو کا استعمال میں نے نہیں کیا. میں نے خطابت کی پوری زندگی میں نہیں کیا. میری زبان پہ یہ لفظ آتا ہی نہیں کہ تطہیر کی دہلیز پہ جھاڑو کیسا. اپنی عقیدت ہے، میں اپنی عقیدت کے ساتھ جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. میں روایت تبدیل نہیں کرتا، جملہ تبدیل کرتا ہوں. جملہ تبدیل کرنے کو سرکار اہل علم تشریف فرمائیں، دعا چاہیے. جملہ تبدیل کرنے کو. سلمان دہلیز زہرا پہ کیا کرتا تھا؟ رات کے گرے ہوئے سجدے میں تارے نور کی داڑھی میں بھرتا تھا. ایک دن جناب سلمان کا سر دہلیز سیدہ پہ تھا. ایک بندے نے آ کے پوچھا اسے کہ سلمان آخر اس دہلیز سے ملتا کیا ہے؟ سلمان نے سر اٹھا کے کیا کہا تو نے اسے؟ اسے کہا اس دہلیز سے کیا ملتا ہے؟ سلمان نے کہا تیرا عقیدہ اور ہے، میرا عقیدہ اور ہے. اسے دہلیز نہ کہنا، اسے سدرۃ المنتہا کہتے. اسے دہلیز نہ کہنا، اسے سدرۃ المنتہا کہتے. اسے کہا حد ہو گئی ہے تجھے علی کی نوکری اور زہرا کی نوکری میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. سدرۃ المنتہا تو عرش پہ ہے. سلمان نے کہا کوئی نشانی بتا. اس نے کہا عرش پہ اس بلندی پہ جا کے جہاں پہ جبریل رک گئے تھے اور نبی چلے گئے تھے. جبریل رک گئے تھے اور نبی چلے گئے. جبریل رک گئے تھے اور نبی چلے گئے تھے. سلمان نے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا. فرمایا تیرے اور میرے عقیدے میں یہی فرق ہے. جہاں جبریل رکتا ہے اسے تو سدرا کہتا ہے، جہاں محمد رکتا ہے اسے میں سدرا